من حمزه ونفخه ونفسی۔ الانعام آیت نمبر 28۔ بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا ان کو، ماں جو کانو تھے وہ، یخفونا چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، کیا چھپاتے تھے؟ شرک اور اپنے گناہوں کو، اور رسول کی تصدیق نہ کرنا، ان کو نہ ماننا، تو یہ وہ چھپاتے تھے۔ یخفونا من قبل، وہ چھپاتے تھے اس سے قبل، ولو اور اگر ردو وہ لوٹا دیے جائیں، لعادو البتہ لوٹ آئیں، لما واسطے اس کے جو نہو وہ روکے گئے، نہو نہیون سے ہے، اردو کا لفظ ہے، انہو اس سے، وا اور انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، کاف زا با کذب سے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں کو قبول نہ کیا جائے گا، جو کافر اور مشرکین ہیں نا، ان کی باتوں کو قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ جب حقیقت ان کے سامنے آ گئی تو اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب ان کو پتہ چل گیا اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اگر وہ واپس لوٹا دیے جائیں تو پھر وہی کچھ کریں گے، کیا؟ شرک بھی اور کفر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی۔ ولو ردو اگر وہ لوٹا دیے جائیں، لعادو البتہ لوٹ آئیں گے، لما نہو انہو اسی پر جس کا وہ انکار کرتے تھے، وانہم الکاذبون البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس وقت وہ جو کچھ کہہ رہے، اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے نا، وہ یوم الحساب کے دن اللہ تعالیٰ کھول کر سامنے لا دیں گے، اور یوم الحساب کے دن انسان کا کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا اللہ کے سامنے۔ اور کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے انکار، اللہ ہی کو نہ ماننا، یا پھر دل سے، زبان سے اقرار کرنا اسلام کا، ایمان کا، لیکن دل سے نہ ماننا اللہ کی باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل سے نہ اپنانا، تو یہ بھی کفر میں ہی آتا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، ان ہیا نہیں ہے وہ، نہیں ہے یہ، الا سوائے اس کے، حیاتن الدنیا حیات زندگی دنیا کی، وما اور نہیں ہے، نحنو ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے۔ یعنی وہ کہتے تھے کفار مکہ یا پھر کافر یا منافق، وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری زندگی بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ جو تھا اہل عرب کا بھی تھا، جو یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ جو زندگی ہے وہ صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، وما اور نہیں ہے، نحنو بمبعوثین ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے لوگ، یعنی ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ آخرت کو، آخرت کی زندگی پر، دوبارہ مر کر دوبارہ جی کر اٹھنے پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ جو دنیا کی زندگی ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے تھے، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا جو ہے دنوب سے ہے، دنوب کہتے ہیں قریب کی چیز کو، کمتر چیز کو۔ اب جو دنیا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت قریب اور بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے۔ آخرت اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کے سامنے یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مال، اس کی دولت، اس کی شہرت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی ہر چیز اس طرح سے ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ کوئی چیز تھا ہی نہیں، کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ تو جو
کافر اور منافق ہوتے ہیں نا، یہ دنیا کی زندگی کو بہت اہم سمجھتے ہیں، دنیا میں ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا، جب جائیں گے جب دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہی چیز کو کھول رہے ہیں کہ یہ کافر اور منافق کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور آخرت کے بارے میں اس کا کیا ہوتا ہے، بہت دور کا گمان کہ جب جائیں گے جب دیکھا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى آیت نمبر 30، اور لو کاش ترا وہ دیکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور سب کو کہا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھو، اس جب وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے، الا وقفو یعنی وقفہ سے ہے پکڑ پکڑ کر فرشتے لے کر آئیں گے، یعنی بھاگنے نہ دیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، اب جب ان کو آخرت ان کے سامنے آ جائے گی تو بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کر لائیں گے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ تَرَى کاش تم دیکھو، اِذْ وُقِفُوا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، قَالَ وہ کہیں گے لیسا کیا، لیسا نہیں ہے، ھذا یہ، بالحق حق، یعنی ان سے پھر فرشتے کہیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ یہ دن حق نہیں، تم اس کا انکار کرتے تھے۔ قالو وہ کہیں گے بھلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، قالا کہیں گے فذوقوا تو چکھو، العذاب عذاب، بما کنتم باوجہ اس کے تھے تم تکفرون کفر کرتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہاں پر جو لوگ انکار کرتے ہیں آخرت کا، یوم الحساب کے دن کس طرح سے مجرموں کا حال ہوگا، ایک نقشہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس دن بھی لوگ اپنا زور لگائیں گے کہ وہ بھاگ جائیں وہاں سے، یا اللہ کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا ان کو عذاب نہ چکھنا پڑے، لیکن کس طرح سے فرشتے ان کو کھینچ کھینچ کر لے کر آئیں گے، اللہ کے نافرمانوں کو جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یوم الحساب کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جن کو کوئی احساس نہیں ہے دنیا کی زندگی میں، تو ان کو فرشتے پھر کھینچ کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ اب یہ جو نقشہ ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہم کو بتا سکتے ہیں، ورنہ یہ تو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمارا ایمان جو ہے آخرت پر یقینی ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے، کیوں یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی زبان ہے۔ اللہ کی زبان ہمیشہ سچ ہی کہتی ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتی۔ تو اس چیز کا اگر ہمیں اللہ کی زبان سے سن کر بھی ہمارے دلوں میں آخرت کے بارے میں ایمان نہیں بیٹھے گا، یا ہم کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ واقعی ایک دن اسی طرح سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پھر اس طرح سے ہمیں ہمارے اعمالوں کی بنا پر جو کچھ ہم دنیا میں کرتے گئے ہیں اس کے لیے سزا یا جزا ملے گی، تو پھر انسان اپنی دنیا کی زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا یعنی اس کو ایک حقیقی جامع پہنا کر اس آیت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، یعنی اس دن تم بھی دیکھو گے اور سب لوگ بھی دیکھیں گے۔ کہا کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد تمام لوگوں سے جو بھی اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ان سب سے خطاب ہے کہ تم سب بھی دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ کس طرح سے اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو چھڑائیں گے، بھاگنا چاہیں گے، لیکن فرشتے ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اللہم لا نجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے۔ قد آیت نمبر 31، قد تحقیق خسرہ نقصان اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقائی لکی ان سے ہے یعنی ملاقات اللہ کی، یعنی اللہ کی ملاقات سے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا، بہت کمی کی۔ یعنی اللہ کی ملاقات کو جھٹلانا کیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو ایسا کرے جیسا کوئی اس کے اوپر کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہ ہو، اس کو گناہ کرتے وقت یہ احساس ہی نہ ہو، یا غلطی کرنے کے بعد اس کو احساس ہی نہ ہو کہ مجھے اس کے اوپر پوچھ ہوگی یا اللہ کے پاس مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ جو لاپرواہی کی زندگی ہے یا من مرضی کی زندگی ہے یا اپنے بنائے طریقوں کی زندگی ہے، یہ ہے اللہ کی ملاقات سے انکار۔ لیکن جس کو اللہ کی ملاقات کا علم ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یوم الحساب کا دن آنے والا ہے، تو وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارتا ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور بڑی سے بڑی نیکی کو کیا سمجھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیار کے مطابق پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں، بس اللہ راضی ہو جائے مجھ سے۔ یعنی بڑائیوں پر اس کو کوئی تکبر نہیں ہوتا، کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا ہوتا، لیکن اپنے گناہوں پر، غلطیوں پر اس کو بہت ندامت، شرمندگی ہوتے رہتی ہے۔ تو یہ اس انسان کی نشانی ہے جس کو آخرت کے اوپر یقین ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہونا، گناہ ہونا لازم ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن جو مومن ہے، بندہ مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ غلطیوں کے بعد اڑتا نہیں، یا پھر غلطیاں ایسا نہیں ہوتی جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھی اور اس کو ہاتھ سے ہٹا دیا، اس کے لیے غلطیاں ایسا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے غلطیاں تو ایسا ہوتی ہیں جیسا کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر بوجھ ہو، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے۔ یہ میں نے کیوں کہہ دیا، یہ میں نے کیوں کر لیا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، یوم الحساب کے دن کہیں مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پوچھنا ہو جائے۔ تو وہ اللہ سے اتنا ڈر کر، اتنا کانشیس ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جن کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ان کو کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا، تو وہ مثال ہے ان لوگوں کی انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 31 میں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، حتیٰ یہاں تک اذا جب جاءتہم، آ جائے گا ان کے پاس، ساعہ، قیامت۔ ساعہ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، قیامت کے لیے بھی آتا ہے اور عربی میں گھڑی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، واچ جو انگلش میں ہم کہتے ہیں، عربی میں ساعہ کہتے ہیں، یعنی قیامت کی گھڑی بغتاتن، اچانک۔ ہاں، جب قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی، ایک قیامت تو وہ ہے جو اپنے وقت پر آئے گی، جب دنیا ساری ختم ہو جائے گی۔ ایک قیامت اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جو ہر انسان کی موت آتی ہے۔ اب یہ کسی کو اچانک بھی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سویا ہوا تھا، ختم ہو گیا، اچانک ہچکی آئی، اس کے بعد میں اس کے اندر جان ہی نہیں رہی، یا پھر گر گیا، کھڑا کھڑا تھا، گر گیا اچانک اور موت ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو ریلائز کر کے سوچئے کہ جب آ جائے اچانک موت، اب وہ اس ٹائم ہمیں ایسا لگ رہا ہے اچانک، لیکن جب انسان اس ٹائم فرشتوں کو دیکھتا ہوگا اور جب اس کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ اب میرا وقت آ گیا، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اور پھر حتیٰ اذا جاءتہم الساعہ بغتہ، کہ آگے آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، یا موت آ جائے، یا پھر اچانک قیامت آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی اچانک کسی کا ہم موت کی خبر سن لیتے ہیں، کوئی اپنوں کی، کوئی بہت نزدیکی رشتہ داروں کی، تو کیسا حال ہوتا ہے، سوچ کے دیکھیں کیسا انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یا پھر کوئی حادثہ آ جائے ایسا انسان پر، قالو، وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، اللہ اوپر، ما فرتنا، جو اس نے کمی کی، یعنی جو ہم نے موقع گوا دیا، جو ہم نے چانس گوا دیا، فیہا، اس کے بارے میں، یعنی اس ٹائم انسان اپنی زندگی میں افسوس کرے گا کہ میں نے اتنا وقت گنوا دیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اس ٹائم ہم سمجھتے ہیں ابھی 25 سال کا ہی تھا، ابھی 50 سال کا ہی تھا، ابھی کیا عمر تھی، 60 سال کا ہی تھا۔ ہاں، ایسا ہی کہتے ہیں نا جب بھی کسی کی موت ہو جاتی ہے، ابھی تو عمر ہی نہیں تھی، لیکن یاد رکھیں موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔
کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت انسان کو اچانک بھی موت آ سکتی ہے، حادثات میں بھی موت آ سکتی ہے، لیکن اس مرنے والے کے لیے وہ کیا تھا، وہ وقت بہت قیمتی تھا، اور وہ سوچے گا ہائے میں نے اتنا وقت ایسا ہی گزار دیا، کچھ بھی نہ کیا۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سارا وقت گنوا دیا۔ وہم، اور وہ یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، اوزار یعنی جیسا اردو میں اوزار کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے گناہوں کے بوجھ، وزنی چیز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح سے زندگی گزاری تھی گناہوں میں، غلطیوں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، تو اس کا بوال کیا ہوگا کہ وہ سارے گناہ جو ہیں اس کی علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، یعنی اپنے پیٹھوں پر وہ سارے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا، خبردار، یہ کیا ہے؟ خبردار یعنی ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے۔ سا، کتنا برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ بوجھ مجرموں کے اوپر ہوگا۔ یوم الحساب کا دن جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب یہ بوجھ جب انسان قبروں میں سے نکلے گا، فوری اس کو اس کے گناہوں کا بوجھ اس کی کمر پر اٹھا دیا جائے گا۔ جیسے ٹرین سے، فلائٹ سے ہم نکلتے ہیں، اپنا بوجھ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ بیگ ہو، چاہے وہ سوٹ کیس ہو۔ اسی طرح سے آج جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں، وہ چاہے تو نیکیاں ہیں، وہ اچھے کام ہیں، اجر ہے، اور چاہے وہ برے کام ہیں، تو اسی طرح سے یوم الحساب کے دن قبروں سے نکلتے ہی فوری وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ بلکہ یہاں پر تو ذکر ہے کہ ان کی پیٹھوں پر لاد دیا جائے گا، اور اس 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا، اس میں مجرموں کو وہ بوجھ اٹھا کر پھرنا ہوگا۔ اس کو اٹھا کر ہی کھڑے رہیں گے، اس کو گرا نہیں سکیں گے جب تک ان کا حساب کتاب نہیں ہو جائے گا۔ کتنی سخت سزا ہے، کتنا برا انجام ہے غفلت کی زندگی کا، یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا، یا پھر قرآن کو نہ سمجھ کر، نہ جان کر زندگی گزارنے کا۔ کیونکہ یہ احساس تو انسان کو کوئی انسان دلا ہی نہیں سکتا، کوئی غفلت سے نکال ہی نہیں سکتا۔ آپ کتنا چاہے آپ کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، صرف واحد قرآن ہے کہ ایسی چیز ہے، اللہ کی زبان ہے کہ یہ جب انسان اس کو سنتے رہتا ہے، اس سے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ کتنا بھی انسان کا سخت دل کیوں نہ ہو، کتنا بھی گنہگار یا مجرم کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دھیرے دھیرے جب قطرہ قطرہ گرتے رہتا ہے، دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ اتنی طاقت ہے قرآن میں، لیکن جو لوگ اس کو سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اور اسی طرح سے ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، تو ان کو تو اس دن بہت افسوس اور حسرت ہوگی کہ ہائے افسوس، اتنا وقت ملا تھا، ہم نے تو کبھی قرآن ہی نہ پڑھا، ہم نے تو کچھ اس میں سے جانا ہی نہ، ہم کو تو کوئی اللہ کے حکم پتہ ہی نہیں تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہ کرنے کا موقع ملا، کچھ بھی نہ ہم نے کیا۔ اب لہٰذا جو اعمال برے ہوں گے ان کو ان کے سامان کی شکل میں اٹھا کے ان کو اٹھانے کے لیے کہا جائے گا، اور وہ اس کو اٹھا کر پھیلیں گے۔ الا ساء ما یزرون، بہت خبردار، کتنا برا ہے وہ جو بوجھ اٹھا کر پھریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے بوجھوں سے دنیا میں ہی نجات دلا دیں، اور دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو غفلت کی زندگی سے نکال دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دے۔ اور ہمیشہ یاد رکھے، اپنی زندگی میں خالی عبادات، ایک 5 وقت نماز یا ایک آدھا وقت قرآن پڑھ کر ہی یہ سمجھنا نہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی حقیر ہے اور آخرت اتنی طویل ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے مجھے کیا کیا نہیں کرنا ہے، کیا کیا نہیں لے کر جانا، اور سب کچھ اس کا سامان یہیں سے لے کر جانا ہے۔ اور وہ سامان ایسا اکٹھا نہیں ہو سکتا جس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، 5-7 منٹ کی نماز، اس کے بعد میں کیا ہمارا وقت ہے دنیا کے کاموں میں، بلکہ اپنی زندگی کے 12 گھنٹوں کو، اس کے بعد میں جو 12 گھنٹے رات کے ہیں ان کو بھی عبادت بنانے کی کوشش کرنے ہیں، کہ میرا ہر پل، ہر قدم، ہر بات، ہر سوچ، ہر خیال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو عبادت بنا لیں،
اور مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیں کہ میرا ہر عمل جو ہے عبادت بن جائے اور وہ اللہ آپ کی رضا کے لیے کروں میں۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے دعائیں، کثرت سے اللہ کے آگے سجدے کہ اللہ میری زندگی میں سے بے فضول باتوں کو، بے فضول کاموں کو نکال دے۔ بعض وقت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا ہماری آخرت میں کوئی ہم کو اجر و ثواب نہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے اچھے کام ہم سے چھٹے ہوتے ہیں۔ اور بعض وقت ہم باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان باتوں کی وجہ سے ہمیں آخرت میں عذاب ہو جائے گا، یا یہ باتیں آخرت میں ایسا ہی ردی اور بیکار میں چلی جائیں گی۔ جو گفتگو مفید نہیں ہوگی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ردی میں ڈال دیں گے۔ تو لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت کانشیس ہو کر زندگی گزاریں، اور اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے بہت زیادہ یہ دعائیں، یہ کوشش کریں کہ میرا ہر عمل، میری ہر زندگی کی جو عمل ہے وہ عبادت بن جائے۔ اس کے لیے بہت کانشیس ہو کر رہنے کی ضرورت ہے۔ سوئیں تو کیسے سوئیں، جاگیں تو کیسے جاگیں، کام کریں تو کیسے کریں۔ یہ جو زندگی میں انسان کو آ گیا، سوچ آ گئی کہ میری زندگی کس طرح سے ہر پل کیسے عبادت بنے، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بدلی تھی ایک سوچ سے۔ ایک سوچ ان کے دل میں آئی تھی کہ یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، پتھر کے بت، یہ تو الہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر سوچتے تھے یہ کیسے معبود ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا اور ان کو کیسے راہ راست پر چلا دیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بدل سکتے ہیں تو وہ کیا ہمارے دل کو نہیں بدل سکتے؟ ہمارے اعمال کو نہیں بدل سکتے؟ بالکل بدل سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی رہنمائی ہر اس بندے کے ساتھ کر سکتے ہیں جو جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ آئے تو صحیح، وہ مانگے تو صحیح۔ یا معلم الابراہیم علمنی، یہ دعا کیا کرے، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے جیسے ان کو سکھایا تھا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو انسان کی زندگی کو بدلتی ہیں، اس کی سوچ کو بدلتی ہیں، اس کے خیالات کو بدلتی ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی اِلَّا لَعِبٌ، سوائے کھیل کے، وَلَہْوٌ، اور تماشا۔ یعنی یہ دنیا کی حقیقت سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کو کھیل اور تماشا کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا کسی مقصد کے تحت ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ ضروری کیا ہے کہ اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کریں، اپنی زندگی کا ایک مشن بنائیں، ایک اپنی زندگی کا تھیم بنائیں، ایک اپنی زندگی کا کعبہ بنائیں، قبلہ بنائیں، پھر اس کی طرف بار بار آئیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیا میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر جب آپ کا ایک تھیم بن جائے گا، ایک ایم بن جائے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو اجر ملنے لگ جائے گا۔ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے اکاؤنٹ میں سکے گننے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ ایک با مقصد انسان بن گئے ہیں، بے مقصد انسان سے نکل گئے ہیں۔ بے مقصد انسان کون ہوتا ہے؟ جس کو نہ صبح پتہ ہوتی ہے کیوں ہے، کیوں ہوئی ہے، کیا کرنا ہے، رات ہوتی ہے کچھ نہیں پتہ ہے کہ اب میں کیوں سو رہا ہوں، پھر اٹھ کر مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اپنی زندگی کا مقصد اور اپنا ایک قبلہ بنائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کی طرف، اس کی ڈائریکشن کی طرف کس طرح سے آئیں گے۔ مثال کے طور پر جس کا زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے ڈاکٹریٹ کرنا ہے، اب وہ کیا بے مقصد باتیں کرتا ہے؟ کیا بے مقصد فضول گھومتا ہے؟ کیا بے مقصد وہ زندگی کا ٹائم سپینڈ کرتا ہے یا کھاتا ہے؟ وہ اپنی زندگی کو فوکسڈ کیا ہوتا ہے اس نے اپنے ٹارگٹ کی طرف۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں جتنی ضرورت ہیں بس اتنے لیتا ہے، اتنی نیند لیتا ہے، اتنا کھانا لیتا ہے، اتنا دنیا میں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ٹارگٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
تو لہٰذا اسی طرح سے بھی ہم سب کا ایم اور مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا مقصد جو مجھے سمجھ آتا ہے اور جو الحمدللہ میری اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی میں ایک شوق ایک جذبہ دیا ہے، وہ ہے اس قرآن کی زبان کو سمجھنے کا، کہ اس کی قرآن کو میں زندگی میں ایک بار سمجھ کر پورے طریقے سے سمجھوں، پڑھوں، یاد کروں۔ تو یہ انسان کا ایک مقصد سب سے پہلا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو یعنی جب فرسٹ مین آف دا ورلڈ دنیا میں بھیجے، ان کے ساتھ ہی فوری کتاب بھیجی، یعنی ان کی سب سے پہلی رہنمائی کی علم کے ساتھ۔ تو اس سے انسپریشن ہم کو بھی ملتی ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں آ کر اس طرح سے لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر لوگوں کے لیے ایک رسول، ایک پیغمبر اور ایک کتاب، یہ آخری دم تک ہمارے ساتھ رہے گی، اور اللہ نے ہر ایک انسان کی رہنمائی اسی کے ساتھ کی ہے۔ اگر اس کو ہی ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اس کتاب کے ارد گرد گھومتے رہنا، اس کو پڑھنا، کثرت سے پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا، پھر بار بار دہرانا، پھر لوگوں میں بیٹھ کر بھی اس کا بیان کرنا، پھر سوتے جاگتے اس کی آیات پر، اللہ کی باتوں پر غور و فکر کرنا۔ تو یہ انسان اپنی زندگی کو جس نے پا لیا، اصل تو وہی کامیاب ہو گیا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ گھر آخرت کا خیر بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی سے زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی دیکھیے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے اسی کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی انہی کے لیے کامیاب ہیں، انہی کے لیے بہتر ہے، وہی اس میں کامیاب ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اب اللہ کا ڈر ایسا تو نہیں آ سکتا، اللہ کے ڈر کے لیے بہت ضروری ہے اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق۔ اور کیسا تعلق؟ دن رات کا تعلق، ہر پل ہر ٹائم تھوڑا سا کام کیا پھر کچھ پڑھنے بیٹھ گئے، کچھ دنیا کے کام کیے، کچھ یاد کرنے بیٹھ گئے، پھر کچھ کام کیے، پھر کوئی اور کتاب لے کر بیٹھ گئے۔ تو جب انسان اس طرح سے قرآن کے ساتھ سمجھ کے ساتھ تعلق اور بار بار پڑھتے رہتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، جس انسان کے اندر، اس کے لیے دنیا کی زندگی کوئی بری نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے میری آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپارچونٹی مجھے دی ہے، ایک موقع دیا ہے، یہ دنیا کے ذریعے سے میں آخرت کے بڑے بڑے بلڈنگیں، عمارتیں، عیش و عشرت کی دنیا جو زندگی ہے میں گزار سکتا ہوں آخرت میں۔ تو دنیا اس کو بہت نعمت نظر آتی ہے، اور وہ دنیا کی زندگی میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، بے فضول بے مقصد کاموں میں نہیں گماتا، بلکہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ ہر پل اس کو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ تو اور جس کا ٹارگٹ اور مشن یہ نہیں ہوتا اور وہ ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر سوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بغیر صبح کرتا ہے، اور کوئی اس کی زندگی کا مقصد معیار نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو، جس کو اللہ نے کہا ہے یہاں پر، کپڑے دھو رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، جھاڑ رہا ہے، وہ صاف کر رہا ہے، وہ کونا، تم آ گیا تیرے پاس باتیں، وہ پڑوسی آ گئے ان کے پاس باتیں، لیکن کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی پلاننگ نہیں ہے، بس زندگی ہے گزر رہی ہے۔ تو اس غفلت کی زندگی سے نکلیں۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کھیل تماشا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کھیل تماشا کر رہے ہیں، اور کھیل تماشے کا کوئی بھی مقصد یا فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بلکہ آخرت کی زندگی تو بہترین ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ افلا تعقلون، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے سوال کرتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں سب سے، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ کتنا پیارا انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں نے عقل نہیں دی، کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے پاس، اور تم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہو؟ خالی باتیں، گپ شپ، چائے، اور اس میں گھنٹوں گھنٹوں ہمارے نکل جاتے ہیں۔
بے فضول باتوں میں، بے فضول کاموں میں، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کلاس کیوں نہیں لگائی؟ وہ کوئی آ گیا تھا۔ پڑھائی کیوں نہیں کی؟ وہ آج یہ کام نکل گیا تھا، آج کہیں جانا تھا، آج کہیں شاپنگ تھی۔ تو کرنے کے کام ہیں وہ تو تمہارے پیچھے ہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں اس نے تمہیں ہماری زندگی کو گھیرا ہوا ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ قرآن جو ہے اصل میں عقل والوں کو ہی سکھاتا ہے، جو اس عقل کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آپ 12 جگہ دیکھیں گے عقل والے تعقلون کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتے ہیں، کیونکہ یہ عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو انسان کو فرشتوں سے، جنات سے، اور جو ہے حیوانات سے، ہر چیز سے اوپر کر دیتی ہے۔ اور اسی کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کہا؟ اشرف المخلوق۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو اتارا۔ تو علم کی دولت جب تک انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس عقل نہ ہو، لیکن عقل ہے، علم کچھ نہیں ہے، اور اس عقل کا استعمال کرنے کا کوئی شعور نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں تم عقل رکھتے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ، لیحزنک، البتہ غمگین کرتے ہیں آپ کو۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الذی، وہ، یقولون، جو کہتے ہیں، فإنہم، بے شک وہ، لا یکذبونک، نہیں جھٹلاتے ہیں آپ کو، ولکن، اور لیکن، الظالمین، وہ ظالم ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ یجحدون بھی جہد سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کفار ہیں، کافر یا منافق ہیں، ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ ہاں، لیحزنک الذین یقولون، آپ غم نہ کریں، غمگین نہ ہو ان کی باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ہاں، کہ لا یکذبونک، نہیں جھٹلاتے تم کو، ولکن الظالمین، لیکن یہ ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، لیکن یہ ظالم ہیں۔ کیوں؟ بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو نہیں مان رہے۔ اصل میں تو یہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے احکاموں کو نہیں ماننا چاہتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہیں چلنا چاہتے۔ اصل تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ یجحدون بآیات اللہ یجحدون، یہ انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا۔ یعنی ان کا انکار کیا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے اور نہ ہی اللہ کی باتوں کو، اور یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کے آنے سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی بہت عزت اور رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا، توحید بتائی، ان کی برائیاں بتائی، ان کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہا، پھر اللہ کے دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کی دشمنی تو اللہ کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت ہمیں بھی جگا رہی ہے، ہمیں بھی اس چیز پر اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی کوئی بات سن کر سمجھ کر عمل نہیں کرتا تو کیا وہ بھی اللہ کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا، یا اللہ کا انکار تو نہیں کر رہا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، یعنی اللہ کے احکام کو نہ ماننا، رسول اللہ کو بھی نہیں ماننا، یعنی ان کے نہ ماننے میں بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کو بھی نہ ماننے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔